بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مر على سبرة طعام فأدخل يداه فيها فنالت أصابعه بلالا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فلیس منی اخرجہ مسلم. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلے کے ایک ڈھیر سے گزر ہوا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیوں نے تری محسوس کی. آپ نے پوچھا اے گلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے بارش پہنچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس بھیگے ہوئے حصے کو گلے کے اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ یاد رکھ جس نے دھوکہ دیا پس وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا الصلاح فلیس منا ومن غش فلیس منا اخرجہ مسلم. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، اور جو ہمیں دھوکہ و فریب دے وہ ہم میں سے نہیں. وعن تمیم بن اوس الدارمی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. ترجمہ: حضرت تمیم بن اوس دارمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے کہا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کے حاکموں کی اور سب مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا دین کا ایک جز اور ایک حصہ ہے. لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا اور عہد و پیمان کرنا بھی دین کا حصہ ہے. مگر کوئی کسی سے کوئی معاملہ کرتے وقت دھوکہ دیتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو خرید و فروخت، لین دین اور کسی بھی معاملے میں دھوکہ دیا تو وہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور مسلمانوں کے زمرے سے خارج ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں دھوکہ دہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.